یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں۔ ابھی یاد رکھیے گا یہ ابتدائی خاکہ ہے، اس دور میں ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ بہت زیادہ شغف رکھتے تھے، تو ایٹ لیسٹ 3 سٹیجز کے بعد اس کی فائنل حرمت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 کے اندر۔ تو یہ ابتدائی احکامات ہیں۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑی برائی چھپی ہوئی ہے، ومنافع للناس، اور کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے۔ فائدہ کیا ہے کہ ظاہر ہے جوا کوئی جیتتا ہے تو اس کو فائنینشیل فائدہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے شراب کا اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو اسے فائدہ تو ہوگا، یا وقتی طور پہ کوئی شخص غم مٹانے کے لیے شراب پی لیتا ہے تو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن ان دا لانگ ٹرم تو آپ کو پتہ ہے آج یعنی امریکن پریزیڈنٹ بھی شراب نہیں پی سکتا، ورنہ وہ اس پوسٹ کے لیے فٹ نہیں ہے۔ آج تو یعنی میڈیکل فیلڈ کے لوگ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ پھیپھڑوں کو خراب کر دیتی ہے اور اس طرح کے ایشوز ہو جاتے ہیں، انسان جو ہے وہ اپنا جو ذہنی لیول ہے وہ گرا بیٹھتا ہے، تو ایسا شخص لیڈرشپ کا اہل نہیں رہتا۔ تو اس میں گناہ بھی ہے اور فائدے بھی ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، لیکن فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کے اندر جو گناہ چھپا ہوا ہے، دنیا میں جو اس کی نحوست پڑنے والی ہے وہ بھی، اور جو آخرت کے اعتبار سے اس کے اندر عذاب ہونے والا ہے وہ زیادہ کبھی ہے، زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ نفع تو وقتی طور پہ کسی کو حاصل ہو جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں، جہاں پہ 91 کے اندر جہاں پہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جوئے اور شراب کا ذکر سائیڈ بائی سائیڈ ہو رہا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں کو ریلیٹڈ ہیں، یعنی جو شراب نوشی کرنے والا ہے وہ جوئے کی لت کے اندر پڑے گا، اور جو جوا کھیلنے والا ہے وہ الٹیمیٹلی شراب نوشی کے اندر مبتلا ہوگا۔ بیسیکلی یہ دونوں جو ہیں وہ بیٹر فیکٹس آف لائف سے آنکھیں چرانے کے لیے، یہ سب اس وقت تک اس کا دین قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ادخلوا فی السلم کافہ ہے، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جتنا ہے نا سب ہی دے دو۔ سر یہی وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کا جھگڑا رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ کہتے تھے کہ تم نبی کے صحبت یافتہ ہو، تم نے اسی طریقے سے محلات بنانے شروع کر دیے ہیں جس طریقے سے رومن امپائر کے تھے، ہمیں تو یہ تعلیمات ہے ہی نہیں تھی۔ جبکہ حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ مال جوڑ بھی سکتا ہے، اور شرعی فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے، کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ ایک اعتبار سے منسوخ ہیں جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا۔ لیکن ابو ذر غفاری کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ناسخ و منسوخ والا معاملہ تم لے کے چل رہے ہو یہ تو عوام الناس کے لیے ہے، اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی مال جوڑتے، آپ نے خود کیوں نہیں جوڑا؟ اور صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری سے ہی فرمایا تھا کہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، تو حضرت ابو ذر غفاری وہ احد پہاڑ تھا، 4-5 کلومیٹر تقریباً وہاں سے دور تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ حضور مجھے کسی کام پہ بھیجیں گے، تو میں ذہن میں پلاننگ کرنے لگ پڑا کہ میں اتنے بجے جاؤں گا تو اتنے بجے واپس آ جاؤں گا اتنی دیر میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے جو تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے پاس سوائے چند دیناروں کے کچھ نہیں رکھوں گا، سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً خیرات کر دوں گا۔ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پر غور و تفکر کر سکو۔